جنگ کے بعد بھارت کو سفارتی محاذ پر بھی بڑی شکست۔ شہباز شریف کی مودی کے خلاف 2-0 سے لیڈ۔ وزیر اعظم کا ٹیم کے ہمراہ ترکی کے بعد ایران میں پڑاؤ۔ وزیر اعظم اور ایرانی صدر کی وفود کی سطح پر ملاقات۔ دونوں ممالک کا مختلف شعبوں میں تعاون پر اتفاق۔ ایرانی صدر نے صدارتی محل پہنچنے پر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ اسحاق ڈار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وفد میں شامل۔ وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش۔ دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعظم ایرانی سپریم لیڈر خامنائی سے بھی ملاقات کریں گے۔ اہم علاقائی امور پر بات ہوگی۔ تہران پہنچنے پر ایرانی وزیر داخلہ اور اعلیٰ سفارتی حکام نے استقبال کیا۔ ایرانی فوج کے چاق و چوبند دستے کی سلامی۔ جارحیت ہوگی تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کی وارننگ۔ تہران میں ایرانی صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران کہا، بہادر افواج نے دریلانہ کارروائی کی، عوام کی طاقت سے کامیابی حاصل کی۔ پاکستان خطے میں امن و سلامتی کا خواہاں ہے، پانی کے مسئلے، انسداد دہشت گردی کے معاملے پر بات چیت کے لیے تیار ہیں، مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات حل کرنا چاہتے ہیں۔ مزید کہا کہ غزہ کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، 50,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا گیا۔ وقت کا تقاضا ہے غزہ میں فوری اور دیرپا جنگ بندی کو یقینی بنایا جائے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ خطے کی ترقی اور خوشحالی امن سے ہی ممکن ہے۔ OIC کے پلیٹ فارم پر دونوں ممالک کا موقف یکساں ہے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی پر عالمی برادری کی خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ تمام جماعتوں نے فوج کا ساتھ دیا۔ پاکستان ہے تو سیاست ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا پیغام۔ کہا، پاک بھارت کشیدگی میں پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتیں افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئیں اور بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک اور جمہوریت کی خاطر قربانیاں دیں۔ بلاول بھٹو عوامی مینڈیٹ سے ملک کے اگلے نوجوان وزیر اعظم ہوں گے۔ صدر مملکت سے گورنر پنجاب کی قیادت میں پیپلز پارٹی اٹک کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے صدر آصف علی زرداری کو اٹک کے دورے کی بھی دعوت دی۔ پشاور میں پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف ریلی۔ گنڈا پور سرکار مظاہرین پر ٹوٹ پڑی۔ پولیس کی ریلی کے شرکاء پر شیلنگ۔ مظاہرین نے ریڈ زون کا گیٹ توڑ دیا۔ PTI کے کیمپ کو آگ لگا دی۔ کرسیاں، خیمے اور دیگر سامان جل گیا۔ پیپلز پارٹی کارکنان اور پولیس میں ہاتھا پائی۔ شیلنگ کے باعث مظاہرین اسمبلی چوک چلے گئے۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہمایوں خان نے کہا کہ چند نامعلوم افراد نے ریڈ زون کا گیٹ توڑا اور اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ پولیس نے پہلے لاٹھی چارج اور پھر آنسو گیس کا استعمال کیا۔ ہم لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے ڈرنے والے نہیں۔ بلاول بھٹو کا سخت رد عمل۔ پشاور میں صوبہ بچاؤ تحریک کے سلسلے میں پیپلز پارٹی کی ریلی پر تشدد کی مذمت۔ کہا، نہتے سیاسی کارکنوں پر تشدد کر کے بزدلی کا ثبوت دیا گیا۔ PTI کی صوبائی حکومت کا فاشسٹ چہرہ خیبر پختونخوا کے عوام نے دیکھ لیا۔ پرامن احتجاج کا راستہ روک کر دراصل بدترین کرپشن کو چھپانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ پرامن سیاسی کارکنوں پر آنسو گیس کی شیلنگ قابل افسوس ہے۔ ہم اوچھے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں۔ ہمارے کارکن خیبر پختونخوا کی کرپٹ حکومت کا سامنا کرنے کو تیار ہیں۔ کرپٹ اور نااہل صوبائی حکومت کا تعاقب جاری رکھیں گے۔ احتجاج مورو بائی پاس پہ 20 تاریخ کو ہوا، لیکن احتجاج میں مظاہرین کے ساتھ ساتھ شرپسند عناصر بھی موجود تھے۔ شرپسندوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا، پولیس پہ فائرنگ کی۔ لگ بھی رہا تھا کہ کچھ لوگوں سے کہ وہ غیر ملکی ہیں۔ یہ کیمیکل کے بغیر آگ کبھی نہیں لگ سکتی۔ یہ جو آپ آگ کے مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ نیشنلسٹ پارٹی نہیں ہے، یہ ایک بینڈ آؤٹ فٹ ہے جو کہ پاکستان میں اس کو بین کیا گیا ہے۔ اور شفیع برفت جو ہیں وہ خود اتنے عرصے سے بیرون ملک بیٹھے ہیں اور یہاں کے نوجوانوں کو غلط راہ پہ لگا رہے ہیں۔ شرجیل انعام میمن نے مورو احتجاج کی سازش کا پردہ چاک کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ 20 مئی کو GSN متحدہ محاذ نے مورو بائی پاس پر احتجاج کی کال دی۔ سربراہ شفیع برفت ملک سے باہر بیٹھا ہے اور یہ گروپ ٹرین دھماکوں اور غیر ملکیوں پر حملوں میں بھی ملوث رہا ہے۔ احتجاج میں مظاہرین کے ساتھ ڈنڈا بردار اور شرپسند افراد بھی شامل تھے۔ مظاہرے میں شریک غیر مقامی افراد کے پاس جدید اسلحہ موجود تھا۔ پولیس نے کسی قسم کا لاٹھی چارج نہیں کیا تھا۔ کوشش تھی احتجاج پرامن طور پر ختم ہو جائے، لیکن شرپسند افراد نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کو مارا پیٹا گیا، جس سے کئی زخمی بھی ہوئے۔ شرپسند افراد کے پاس دھماکہ خیز مواد بھی موجود تھا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کے گھر کو بھی آگ لگا دی۔ کیمیکل ایسا تھا چند منٹس میں ہی دیواروں پر آگ لگ گئی۔
احتجاج میں جاں بحق ہونے والے 2 افراد کو مظاہرین کی گولیاں بھی لگی تھیں. 8 افراد زخمی بھی ہوئے. زخمی افراد کو اسپتال لے جایا گیا تو وہاں بھی توڑ پھوڑ کی. لاشوں پر جھوٹا بیانیہ بنایا کہ پولیس میتیں اہل خانہ کے حوالے نہیں کر رہی. شرجیل میمن نے مظاہرین کے تشدد اور جلاؤ گھیراؤ کی ویڈیوز بھی چلا دیں. خوزدار اسکول بس حملے میں ملوث دہشت گرد گرفت میں آ گیا. فتنہ الہندوستان BLA کا تخریب کار کراچی سے گرفتار. CTD اور حساس اداروں نے زکریہ اسماعیل عرف ذوالفقار کو ہزارہ گوٹس سے حراست میں لیا. سیٹلائٹ فون، پستول، جعلی افغان شناختی کارڈ اور نقدی برآمد. دہشت گرد براہ راست بھارتی ہینڈلر سے رابطے میں تھا. خوزدار دھماکے سے 29 منٹ پہلے BLA کے فیلڈ کمانڈر حامد داؤد سے رابطہ کیا. اسکول بس دھماکے سے چند گھنٹے قبل بھارتی نمبر پر 3 منٹ 41 سیکنڈ طویل کال کی. گرفتار دہشت گرد نے 2023 میں محمد رزاق ولد عبداللہ کے نام سے بھارتی ویزا حاصل کیا. دبئی سے دہلی پہنچا جہاں را کے بلوچستان ڈیسک نے IED فیوزنگ کورس کروایا. مودی کی دریائے سندھ کا پانی ہڑپ کرنے کی نئی سازش. لداخ میں 10 متنازع میگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنانے کا اعلان. پاکستان کے معروف آبی ماہر ارشاد ایچ عباسی نے بھارت کے اسکینڈل کو بے نقاب کر دیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کو بھی خط لکھا. بھارتی منصوبے سنتاس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہیں. بھارتی منصوبے سے پاکستان میں پانی کے بہاؤ کو روکنے اور کم کرنے کے حوالے سے سنگین خدشات بھی پیدا ہو گئے. سینیٹر شیری رحمان کا بھارت کے ماسٹر پلان پر شدید رد عمل. کہا پاکستان اپنے آبی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. بھارت کا دریائے سندھ کا پانی روکنا سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی اور عالمی قوانین کی پامالی ہے. اپنے دریاؤں کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جائیں گے. گلیڈیٹرز کا دھڑن تختہ. قلندرز تخت نشین. لاہور قلندرز تیسری مرتبہ PSL کی چیمپئن. فائنل میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 6 وکٹوں سے مات. 202 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کر لیا. کوشال پریرا جاندار اننگز پر میچ کے ہیرو قرار. جیت کے بعد کھلاڑیوں کا جشن. صدر آصف زرداری نے فاتح ٹیم کو ٹرافی تھمائی. کھلاڑیوں کو میڈلز پہنائے. صدر مملکت نے چیئرمین PCB محسن نقوی کو بھی میڈل پہنایا. لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی ایونٹ کے بہترین بالر قرار. حسن نواز پلیئر آف دی ٹورنامنٹ. سکندر رضا آل راؤنڈر آف دی ٹورنامنٹ ٹھہرے. ایمرجنگ پلیئر کا اعزاز لاہور کے محمد نعیم لے اڑے. قذافی اسٹیڈیم میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ. کوئی لاہور قلندرز ہے تو سامنے آئے. T20 کرکٹ میں نئی تاریخ رقم کر دی. پہلی بار فائنل میں 200 سے زائد رنز کا ہدف حاصل کرنے والی ٹیم بن گئی. 202 رنز کا ہدف ایک گیند پہلے حاصل کیا. اس سے قبل 2014 میں IPL کی ٹیم کولکتہ نائٹ رائڈرز 200 رنز کا ٹارگٹ پورا کر چکی تھی. ڈنر برمنگم، ناشتہ دبئی، لنچ ابوظہبی اور لاہور میں جیت کے مزے. PSL فائنل کھیلنے کے لیے سکندر رضا کی دلچسپ کہانی. لاہور قلندرز کی فتح کے مرکزی کردار. 3 فلائٹس بدل کر لاہور پہنچے. کہا فائنل سے 24 گھنٹے پہلے نوٹنگم میں تھا. طویل سفر اور تھکن کے باوجود شاندار بیٹنگ کر کے قلندرز کو فتح دلائی. قلندرز کے کپتان شاہین آفریدی نے سکندر رضا کی آمد کو فلمی قرار دے دیا. کہا سکندر رضا نے ثابت کیا وہ دنیا کے نمبر 1 کھلاڑی ہیں. پاکستان سپر لیگ میں میوزک کا ٹچ. PSL 10 کے فائنل میں پاک بحریہ کو خراج تحسین. اننگز کے وقفے کے دوران خصوصی تقریب. بھنگڑا کنگ ابرار الحق کی موٹر بائیک پر سٹائلش انٹری. نچ مجاجر نے پورے لاہور کو ناچنے پر مجبور کر دیا. ندیم عباس نے بھی آواز کا جادو جگایا. پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کی قذافی اسٹیڈیم آمد پر محسن نقوی نے استقبال کیا. چیئرمین PCB نے کہا کہ پاک بحریہ کی بھرپور تیاریوں کے باعث دشمن حملہ کرنے کی جرأت نہیں کر سکا. زندہ قومیں اپنے ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں. امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، اعلیٰ سول عسکری حکام نے بھی اسٹیڈیم میں فائنل میچ دیکھا. PSL کی کامیابی مودی کی ناکامی کا ایک اور ثبوت. راولپنڈی اسٹیڈیم پر دشمن کے حملے کے باوجود ایونٹ کا شاندار اختتام. وزیر اعظم شہباز شریف کی کامیاب انعقاد پر
چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور انتظامیہ کی تعریف، پی ایس ایل چیمپئن لاہور قلندرز کو مبارکباد۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے پی ایس ایل 10 کی کامیابی کو بزدل دشمن کی شکست قرار دے دیا۔ سٹیڈیم آ کر میچ دیکھنے اور تینوں فورسز کی بھرپور حوصلہ افزائی پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف ظہیر احمد بابر اور نیول چیف نوید اشرف کا شکریہ ادا کیا۔ پی ایس ایل 10 کی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان، شاہین آفریدی ٹیم کے کپتان مقرر، سکندر رضا اور فخر زمان بھی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے حسن نواز، ابرار احمد اور فہیم اشرف بھی شامل۔ کراچی کنگز کے ڈیوڈ وارنر، جیمز ونس اور حسن علی بھی ٹیم کا حصہ۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے صاحبزادہ فرحان اور پشاور زلمی کے فاسٹ بولر علی رضا بھی ٹیم میں شامل۔ کراچی کنگز کے خوشدل شاہ 12ویں کھلاڑی کے طور پر ٹیم کا حصہ بن گئے۔ بانی پی ٹی آئی کا دوبارہ پولی گرافک اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرانے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے دلائل سننے کے بعد محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کا 9 جون کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ علیمہ خان کو بانی تحریک انصاف سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ میڈیا سے گفتگو میں بتایا، بانی نے کہا جو عام قیدی کو حقوق حاصل ہیں مجھے وہ بھی نہیں دیے جا رہے۔ بچوں سے 8 ماہ میں 1 مرتبہ بات کرائی گئی۔ یہ کون سا قانون ہے جو عدالتی احکامات کے باوجود بہنوں سے ملاقات نہ کرائی جائے؟ جیل انتظامیہ کتابیں روک لیتی ہے، یہ ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے۔ میں سب پر نظر رکھ رہا ہوں، اگر کوئی اس نظریے کے ساتھ نہیں تو آئندہ اس کی پارٹی میں جگہ نہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر بانی پی ٹی آئی کی عید سے پہلے رہائی کے لیے پر امید، کہا کہ ہم بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، دھرنے اور احتجاج بھی کیے، ہم اسمبلی میں بھی بات کر رہے ہیں رہائی کے لیے۔ ورکرز کے سوالات اٹھانا ٹھیک ہے، ورکرز کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا کہ بانی کے رہا ہوتے ہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ سائل عدالت میں انصاف لینے آتے ہیں، ہم آئین اور قانون پر یقین رکھتے ہیں۔ موجودہ حالات سب دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ زیادہ سختی نہ کریں، ساس بھی کبھی بہو تھی، جسٹس ہاشم کاکڑ کے دلچسپ ریمارکس۔ 9 مئی جنا ہاؤس حملہ کیس کے ملزم کی ضمانت منظور۔ استفسار کیا کہ 2 لوگ ایک ہی پولیس والے کو زخمی کیسے کر سکتے ہیں؟ پولیس والے نے ایک ہی الزام 2 لوگوں پر کیسے لگا دیا؟ سنی اتحاد کونسل مخصوص سیٹوں کی حقدار نہیں، جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں مخصوص سیٹوں کے کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ کیا سنی اتحاد کونسل نے الیکشن میں حصہ لیا؟ کیا سنی اتحاد کونسل پارلیمنٹ کا حصہ تھی؟ آزاد ارکان اس جماعت کو جوائن کرتے ہیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہو۔ وکیل مخدوم علی خان نے دلائل دیے کہ سنی اتحاد کونسل نے عام الیکشن لڑا ہی نہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ آزاد ارکان نے جیتی ہوئی پارٹی میں شامل ہونا تھا۔ جسٹس محمد علی مسعود نے کہا کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کی نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا تھا۔ مزید سماعت کل تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ M6 حیدرآباد سکھر موٹر وے، نیشنل ہائی وے، لیاری ایکسپریس وے اور M10 نیو کراچی حیدرآباد منصوبے پر تفصیلی مشاورت۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی پورٹ کو موٹر وے سے منسلک کرنے کے لیے M6 کی فوری تکمیل ضروری ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ منصوبے کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے 3 سیکشنز کی فنڈنگ مکمل کر لی ہے، باقی حصوں کے لیے فنڈنگ کے حصول پر کام جاری ہے۔ حافظ نعیم کا 28 مئی یوم تکبیر کو یوم ڈاکٹر قدیر کے طور پر منانے کا اعلان۔ کہا محسن پاکستان کو یاد رکھیں گے، وہ قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ قوم نے بھارت سے جنگ کے دوران اتحاد دکھایا، ہم پروقار بن کر ابھرے، ہمارے ملک کو بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے۔ کویت نے 19 سال بعد پاکستانیوں کے لیے ویزا پابندی ختم کر دی۔ کویت کی جانب سے پاکستانیوں کو ورک، فیملی وزٹ، سیاحتی اور کمرشل ویزے جاری کیے جائیں گے۔ سابق گورنر سندھ کمال الدین اظفر انتقال کر گئے۔ وہ طویل عرصے سے علیل اور کراچی کے ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا گہرے دکھ کا اظہار، کہا مرحوم کی سیاسی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
عید الاضحیٰ پر مسافروں سے زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف ایکشن۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی ہدایت پر زائد کرایہ وصولی کے خلاف مہم کا آغاز۔ زائد کرایہ وصولی پر جرمانے، لائسنس معطل اور روٹ پرمٹ منسوخ کرنے کی ہدایت۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ عید کے موقع پر کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ عوام کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے۔ ڈیجیٹل دنیا کی بڑی واردات، گوگل، مائکروسافٹ، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز غیر محفوظ، 18 کروڑ 40 لاکھ سے زائد پاس ورڈز لیک ہونے کا انکشاف۔ نیشنل سرٹ نے پاکستانی صارفین کو پاس ورڈ تبدیل کرنے کا مشورہ دیا، غیر معمولی سرگرمی کی صورت میں اپنے اکاؤنٹس کی نگرانی کرنے کی بھی ہدایت۔ اندرون سندھ میں گرمی کی لہر، مٹھی میں پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا، جیکب آباد، دلبدین اور بدین میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی، لاہور 39، اسلام آباد اور پشاور 38، کوئٹہ میں پارہ 37 رہا۔ پنجاب میں آندھی اور بارشوں کا ایک اور الرٹ، 27 سے 31 مئی تک بیشتر اضلاع میں آندھی، گرد آلود ہوائیں اور بارش کی پیشگوئی۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، منڈی بہاؤالدین، گجرات، جہلم، گجرانوالہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ لاہور، قصور، سیالکوٹ، نارووال، اوکاڑہ، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، خوشاب، سرگودا اور میاں والی میں بارشوں کا امکان۔ مودی سرکار کی ووٹ کے لیے جھوٹ کی سیاست میں ناکام، پہلگام حملے کو جواز بنا کر پارٹی الیکشن مؤخر کر دیا۔ دی ایشین ایج میں شائع مضمون کے مطابق مودی کو امید تھی پہلگام حملہ اور آپریشن سندور RSS کو رام کر لیں گے۔ ووٹ بینک کے نام پر بی جے پی کی ترنگا یاترا، ریلیاں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ کانگریس کا مودی سرکار سے آپریشن سندور اور پہلگام حملے کی تفصیلات سامنے لانے کا مطالبہ۔